25 نومبر ہے، ایک دو روز کے بعد آ رہا ہوں. کچھ طبیعت گڑبڑ، کچھ ایسے ہی معاملات، ٹریولنگ وغیرہ. فوری طور پہ شعر پہ آتے ہیں، فوری طور پہ گفتگو کرتے ہیں، فوری طور پہ ختم کرتے ہیں. اور زیادہ لمبا نہیں کھینچنا. میں بہت مجھے انسٹرکشنز مل رہی ہیں، میں بہت لمبا جا رہا ہوں. لمبا کھینچ جاتا ہوں لوگ تک. شعر ہے صاحب، پہلے تو یوں ہی نکل گیا ہم سے، یوں ہی ذرا سا غور کیا تو سوچا اس پہ گفتگو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے گفتگو. تو شعر یوں ہے، 181 یعنی 181 ہے غزل دیوان چہارم کی، کہ تحریک چل نے کی ہے. تو غور کیا تو پتہ لگا کیا جناب فریز ہے یہ. تحریک چل نے کی ہے جو دیکھو نگاہ کر. تحریک چل نے کی ہے جو دیکھو نگاہ کر، حیت کو اپنی موجوں میں آب رواں کے بیچ. میجیکل جادو شعر ہے میرے لیے یہ. میں نے پہلے پڑھنے سے پہلے خود غور کیا کہ میں کیا پاؤں اس میں. تو میں نے یہ دیکھا کہ تحریک چلنے کی ہے. تحریک کا لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ کیونکہ حرکت سے ہے. تو یہاں پہ مجھے ایسے لگا جیسی جو فریز ہے تحریک چلنے کی، یہاں پہ قانون کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ جو قانون ہے اٹل زندگی کا، وہ چلنے کا قانون ہے، تبدیلی کا قانون ہے، ہر لمحہ چیزوں کے بدل جانے کا قانون ہے. وہ جو دیکھو نگاہ سے کا مطلب یہ نہیں آنکھوں سے دیکھتے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں اگر وہ تم غور فرماؤ زندگی پہ، دھیان گیان کرو ذرا تھوڑا سا. تو اصل میں قانون جو ہے وہ فلکس کا ہے، چینج کا ہے. جو ہیراکلیٹس کا جو ہے بڑا پرانا، جس کو فاروق صاحب نے ہمیں بتایا اردو میں کہتے ہیں ہیراکلیٹس. پتہ نہیں کیوں ہیراکلیٹس ہی کیوں نہیں کہہ دیا، یا شاید گریک میں کچھ اور کہتے ہیں. بہرحال ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہیراکلیٹس، ڈاکٹر کریمر نے ہمیں یہ بتایا تھا سب سے پہلے. تو ان کا سقراط سے سب سے بڑا ڈائلاگ یہ تھی کہ سقراط افلاطون کہتے تھے کہ چیزوں کا ایک اسینشل ایسنس ہوتا ہے جو بدلتا نہیں ہے. اور ہیراکلیٹس نے ان سے پہلے کہا تھا، پری سوکریٹک تھے، کہ ہر چیز چینج ہوتی ہے. اس پہ ہر بندے نے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بات کی ہے، دو چار ہم بھی کر ڈالیں. لیکن مصرع دیکھیے صاحب، کہ تحریک چلنے کی ہے جو دیکھو نگاہ کر. نگاہ کر، واہ واہ واہ. دلی کا ہے یہ معنی، یعنی سارا میں 2 دن پڑھتا آیا ہوں. میں لاہور گیا ہوا تھا بس پہ، سردار جعفری کا پیغمبران سخن، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میر کی جو شاعری ہے وہ یعنی کسی کو انہوں نے کہہ دیا بھائی آپ فارسی میں لکھا کریں، آپ دلی کی جو ہے جامع مسجد کی زبان میں آپ لکھنے کے اہل نہیں ہیں. تو اس کو سپیریئر زبان سمجھتے تھے، زیادہ رچ زبان سمجھتے تھے. تو یہ جو نا دیکھو نگاہ کر، تحریک چلنے کی ہے جو دیکھو نگاہ کر. اور دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ حیت کو اپنی موجوں میں آب رواں کے بیچ. کس قدر جادوئی حالات ہیں اس میں. حیت تو اپنی ہوگی نا، اپنا ایسنس کو اگر دیکھو کہ تم خود کیا ہو یا زندگی کیا ہے، تو موجوں میں کہ وقت جو ہے وہ آب رواں جو ہے بہہ رہا ہے، اور اس میں جو موجیں ہیں وہ حالات ہیں. کبھی حالات اچھے ہو رہے ہیں، برے ہو رہے ہیں، انقلاب آ رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، جوائز ہیں، یہ سب چیزیں موجیں ہیں. تو حیت کو اپنی موجوں میں آب رواں کے بیچ. اس قدر پیکر ہے جس کو یہ کہتے ہیں، اور کیا امیجری ہے اس میں، اور کیا استعارہ ہے میرے لیے. تو میں نے کہا دیکھتے فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے. ایک دفعہ اور پڑھتا چلوں. یہ قانون فطرت کہ تحریک چلنے کی ہے جو دیکھو نگاہ کر، حیت کو اپنی موجوں میں آب رواں کے بیچ. کہتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے میں فاروقی صاحب کے پاس جاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زبان کا حصہ ہے ایک مصرع اقبال کا کہ صباحت ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو وہ جو پہلا مصرع وہ ذرا یوں ہی ہے اقبال پہ، یعنی ذرا سا آپ اگر کرٹیکل بات بھی کریں تو لوگ بلاسفیمی لیول پہ آپ کو لے جاتے ہیں. خادم حسین گروپ رضوی گروپ جو ہے تو کوئی کرتا نہیں ہے کرٹیک، ان کو فٹ حکیمت الامت بنا کے بالکل آپ کو پیرالائز کر دیتے ہیں. لیکن پہلا مصرع ہلکا ہے کہ سکون و حال ہے قدرت کے کارخانے میں. یہ ٹھیک ہے بچوں کے لیے مصرع. دوسرا بہت عمدہ ہے کہ صباحت ایک تغیر کو ہے زمانے میں. فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی اکثر چیزیں اور اکثر واقعات انسان کو سبق دیتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس پیش پا افتادہ بات کو ادا کرنے کے لیے میر نے آب رواں میں منعکس شکل کے بنتے بگڑنے کا نادر پیکر تلاش کیا ہے. واہ.
اس طرح کی اشعار سے ہماری شعریات کا یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اوریجنلٹی کے دو ہی تصور ہیں، ایک تو مضمون آفرینی کا، اور ایک کسی پامال مضمون کے لیے کوئی نیا استعارہ تلاش کرنے کا۔ یہ بھی مضمون آفرینی ہی کی ایک شکل ہے۔ یہ تصور مغربی شعریات میں بھی غالباً مشرق کے زیر اثر ایک عرصے تک رائج رہا۔ میریو پراز نے جان ڈن پر ایک مضمون میں اس کی مثال، یہ میں نے نہیں پڑھ رکھا، جان ڈن کو تھوڑا بہت دیکھا ہے، ماریو پراز میرے لیے نئے ہیں صاحب، کبھی دیکھ لیں گے ان کو۔ جان ڈن پر ایک مضمون میں اس کی مثال مختلف زمانوں میں بڑھتے ہوئے ایک مضمون سے دی ہے کہ معشوق خواب میں آیا، لیکن اس سے پہلے کہ عاشق اس سے بات کر سکے یا مدعا براری کر سکے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حسن اتفاق سے فارسی شعراء نے بھی اس مضمون کو خوب برتا ہے۔ اب دیکھیں جو بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کہا یہ شعر پڑھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کہ اوریجنلٹی کا یہ تصور، ہر بندہ یہ چیختا چلاتا ہے کہ نئی بات کرو جو پہلے کسی نے نہیں کہی ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایلیوژن ہے کہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا اور آپ پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں، سب نے دیکھ رکھا ہے، اپنے اپنے طریقے سے کہنی ہے۔ کہتے ہیں اوریجنلٹی کا یہ تصور کہ بات ایسی ہو جو کہ پہلے کسی نے نہ کہی ہو، دراصل رومانی تصور ہے۔ خوب بات ہے نا، یہ نہیں کہ یہ ایک رومانی تصور ہے، کسی نے نہ کہی ہو۔ یہ پچھلے بھی پتہ نہیں 2-3 پہلی جو ایک پریزنٹیشن تھی پیچھے، اس میں یہ میں نے غالب اور اقبال اس کا سودا کا اور میر کے اشعار کا بیچ میں کہا تھا کہ یہ اس طرح سے بوروئنگز ہیں، تو یہ بالکل یہ لامحالہ، یعنی یہ انسکیپیبل ہیں، وہ کلچرل میمز بن جاتی ہیں ایک طرح کی۔ وہی انہی چیزوں میں آپ سوچتے ہیں، ان کو نئی طرح سے ڈھب سے آپ کہتے ہیں۔ جیسے میر اور سودا دونوں جو تھے وہ خان آرزو کے شاگرد تھے، سراج شاید نام تھا، تو سراج خان آرزو کے شاگرد تھے، تو چیزیں لوٹنی تھیں، یہ انسکیپیبل تھا۔ دراصل رومانی تصور ہے اور 19ویں صدی کے یورپ سے ہمارے یہاں آیا۔ شعر زیر بحث میں لفظ تحریک کا ابہام بھی خوب ہے، کیونکہ تحریک کے معنی حرکت میں لانا، چلنا ہوتے ہیں، لیکن اردو میں زیادہ تر یہ ترغیب یا تجویز کے معنی میں آتا ہے۔ یہ آب رواں جو ہے، یہ بڑے ہی جادوئی سی کیفیت ہے یہ آب رواں کی۔ اس کی میر کے ایک آدھ اور دو شعر ہیں جو میں نے کہا کہ ختم کرنے سے پہلے آج کی گفتگو آپ کو سناؤں۔ آپ لوگوں میں اکثر نے یقیناً سن رکھے ہوں گے، لیکن بہت ضروری ہے کہ بہتا ہوا پانی جو ہے اگر اس کے نیچے اندر دیکھیں تو بالکل کوئی اور دنیا نظر آتی ہے، اور ٹوٹلی ہر وقت تبدیل ہوتی ہوئی دنیا، اور آپ اس کو گریسپ نہیں کر سکتے، نکل جاتی ہے جیسے کسی سے خواب کسی اس میں کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو میر کا شعر اس کے ساتھ کا جو ریلیٹڈ جو مجھے یاد آیا وہ یہ ہے کہ رہتی ہے اپنے ساتھ لگی متصل فنا، آب رواں سے ہم ہوئے نابود ہر جگہ۔ واہ واہ، کہ یعنی ہر جو مائکرو سیکنڈ، ہر مائکرو ملی میٹر سے جو ہم گزر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نابود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو ہم ایک لہجہ بھر پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اب ہم وہ نہیں ہیں، نابود ہو چکے ہیں، اب کوئی نئی چیز آ چکے ہیں۔ میر کا ایک اور بہت ہی جادو کی کیفیت والا جو استعمال ہے آب رواں کا، وہ ہے کہ کہیں ٹھہرنے کی جا یا نہ دیکھی میں نے میر، کہیں ٹھہرنے کی جا یا نہ دیکھی میں نے میر، چمن میں عالم امکان کہ جیسے آپ پھرا۔ آپ پھر جانا جو ہے وہ بھی تو ایک بہت ہی کمال کا استعارہ ہے نا، آپ پھرا۔ آپ جہاں پھر جاتا ہے وہاں پہ چیزیں نابود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ختم کرنے سے پہلے خواجہ درد کا جو میر صاحب کے ہم عصری تھے، ان کا بھی ایک شعر ہے آب رواں کا کہ کسی کے محرم آب رواں کی یاد آئی، خوب ہے، کسی کے محرم آب رواں کی یاد آئی، حباب کے جو برابر کبھی حباب آیا۔ واہ واہ صاحب، واہ واہ، بہت بہت شکریہ، پھر آئیں گے صاحب، تھینکس فار لسننگ۔